نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سبحانہ وتعالی الیہ یرد علم الساعہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز بچوں، میری مائیں، بہنیں، عزیز بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد تعالی آپ اس وقت خلاصہ قرآن 2024 سماعت فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک کلام کو سنیں، سنائیں اور عمل کرنے کی توفیق کی دعا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے، ہماری دعائیں ہمارے آباء اجداد، بزرگ، عزیز و قارب، احباب، دوست، مومنین، مومنات سب کی اللہ سبحانہ و تعالی مغفرت عطا فرمائے، اپنے پیارے حبیب حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے پیاروں میں شامل فرمائے، جن پیاروں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اللہ کے پیارے رسول حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آج کا جو بیان ہے یہ 25ویں پارے کے کچھ مضامین پر مشتمل ہے۔ اس پارے میں 5 صورتیں آتی ہیں۔ پہلے جو ہے یہ سورہ حامیم سجدہ کا جو بقیہ حصہ ہے وہ ہے، اور اس کے بعد سورہ شورا ہے جو مکی سورہ ہے، اس کے بعد سورہ زخرف مکمل ہے، سورہ دخان جو ہے وہ مکمل ہے، اور سورہ جاسیہ بھی مکمل ہے۔ اس لحاظ سے یہاں 5 صورتوں کا یعنی کہ مجموع ہے۔ البتہ یہ کہ سورہ جو حامیم سجدہ شریف ہے وہ اس کا بقیہ حصہ، جس سے یہ 25واں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں جو عام جو پوائنٹس ہم نے ریز کرنے ہیں یا ان کو ہم نے غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی اللہ کی طرف ہی یعنی قیامت کے علم کا حوالہ دیا جاتا ہے، جو ہر چیز کا، ہر غیب کا علم رکھنے والی وہ پاک ذات ہے، جس کے بغیر کوئی انسان، کوئی مخلوق جو ہے وہ نہیں اس کا احاطہ کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہر جو ہے غیب کا علم ہے، قیامت کا علم ہے، اور یعنی کہ جو کچھ بھی ہونے والا ہے، ہوگا۔ جو بچہ مثال کے طور پر ماں کے فار ایگزامپل میں پیدا ہونے والا وہ کیسا ہوگا، اس کا کردار کیا ہوگا، اسی طرح کوئی چیز جو ہے، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ وہ بچہ جنتی ہے یعنی کہ gives birth، مگر سب کچھ اس کے علم میں ہوتا ہے، یعنی رب ذوالجلال کے علم میں ہوتا ہے۔ اور جس دن وہ انہیں ندا فرمائے گا یعنی رب کائنات کے میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ مشرک کہیں گے ہم آپ سے عرض کیے دیتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی کے آپ کے ساتھ شریک ہونے پر گواہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ اس وقت ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اعلان ہوگا اور ندا ہوگی، میرے ساتھ کون ہے جو شریک ہے، وہ کہاں ہے جو میرے ساتھ شریک ہوا کرتے تھے۔ تو اس کی بات کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ وہ سب بت جو ہے وہ غائب ہو جائیں گے جن کی وہ پہلے پوجا کرتے تھے، اب بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں رہے گی، راستہ نہیں رہے گا۔ اس کے بعد ناظرین محترم سورہ شورا شریف آتی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کی، یہ بھی مکی سورہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ پر وحی کی ہے، اور اسی طرح ہم آپ سے پہلے بھی جو ہے انبیاء مرسلین پر جو ہے ان پر اس طرح وحی بھیجتے رہے ہیں۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اسی کا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ اسی سورہ شورا شریف میں کہ قرآن مجید کو جو ہے وہ عربی زبان میں اتارا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرا سکیں، لوگوں کو سمجھ آ سکے۔
اس کے بعد ناظرین محترم اس میں سورہ شورا میں ایک جو امپورٹنٹ پوائنٹ وہ یہ ہے جو ہماری زندگی کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ ہے کہ اہل ایمان کی جو نشانیاں ہیں یہ کیا ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات بینات میں آیت نمبر 37 سے لے کر یعنی کہ جو آیت نمبر 44 تک یعنی کہ 43 اتنی جو پورا جو گروہ ہے آیات بینات کا یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی جو ہے وہ نشانیاں بیان کی ہیں. وہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہیں یا اوصاف بیان کیے ہیں وہ ہمارے لیے ہماری زندگی کے لیے ایک بہت پریکٹیکل سٹیپس ہیں, ایک پرنسپلس ہیں, ایک اصول ہیں اور ایک پریکٹیکلس ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے کہ اے ایمان والو تم نے اگر ایمان کو بچانا ہے اگر تم ایمان میں سچے ہو تو پھر تمہارے اندر یہ جو ہے اوصاف پانے چاہیے. فرمایا کہ وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں, وہ لوگ جو بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں, وہ لوگ یعنی یہ ان کی خوب اوصاف ہیں. نمبر 3 وہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. ناظرین محترم یہ اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہماری زندگیوں میں جس کی آج کل زیادہ اہمیت ہوگی. کیوں کہ ہم ایک ایسی ٹائم میں رہ رہے ہیں پوری دنیا میں انسان ڈسکنیکٹ ہو گیا دوسرے ہیومن بینگ سے. ٹیکنالوجی کے ذریعے انسان جو ہے ایک آئسولیٹڈ ہو گیا ہے اور انسان اپنے آپ کو ایک جو تنہائی میں محسوس کر رہا ہے. اگرچہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ کیے ہوا ہوں تھرو دا میڈیا, لیکن جو انسان کی جو اصل روح ہے وہ دوسرے انسان سے محبت چاہتی ہے. انسان کی ایک نفسیاتی ضرورت یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے کسی کے ساتھ محبت کرنا چاہتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ محبت کی جائے. تو یہاں یہ ہونا چاہیے, لیکن چونکہ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے لوگ جو ہے آئسولیٹڈ ہو گئے. انسان دوسرے کو آج کل برداشت نہیں کرتا, چھوٹی چھوٹی باتوں میں غصہ کرتا ہے, ناراضگی کرتا ہے. حتیٰ کہ جو فیملی لائف ہے, جو لوگوں کی جو خاندانی سسٹم ہے, فیملی سسٹم ہے, آئلی زندگی ہے جس کو کہا جاتا ہے, اس میں جو جتنے بھی دیکھیں معاملات بطور خاص میاں بیوی کے جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ اس بنا پر ہی ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنا اور اس کو تکرار کرنا, اور باتیں کہیں حد تک پہنچ جاتی ہیں. پھر جناب کیا شریعہ کونسل انوالو ہو رہی ہوتی ہے, پھر کیا نہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے کہ وہ غصہ ہے. اسی طرح بہن بھائیوں نے خاندانوں میں اختلاف غصے کی وجہ سے. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایمان والو تم ایمان لانے میں سچے ہو تو غصے کو پی لیا کرو, یعنی غصے کو کنٹرول کر لیا کرو. یہ اللہ والوں کی نشانیاں ہیں. اور پھر فرمایا کہ وہ نماز جو ہے وہ قائم کرتے ہیں. پھر فرمایا کہ کوئی بھی فیصلہ جب وہ کرتے ہیں وہ باہمی مشورے سے کرتے ہیں اور رب کا حکم جو مانتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں. فرمایا کہ وہ حسد نہیں کرتے دوسرے کا. اور فرمایا کہ ان میں جو چھوٹے چھوٹے ایشو کو وہ بڑے پہاڑ نہیں بنا لیتے, تو یعنی کہ وہ اب جتنے بھی معاملات ہیں ان کو باہمی مشورے سے جو ہے وہ حل کرتے ہیں. تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے, وہ اگر برائی کا بدلہ جو اگر دیں بھی, مثلا کسی نے کوئی زیادتی کی ہو تو اس کے پرپورشنٹ جو ہے اس کے طریقے سے اس کی مثل یعنی کہ برابر کرتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیارے جو ہیں وہ معاف بھی کر دیتے ہیں اور معافی کے ذریعے جو ہے وہ صلح کی جو امید رکھتے ہیں, اور یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر ہوگا ایسے پاک لوگوں کے لیے. جو لوگ مخالفت کریں گے وہ ظالمین میں سے ہوں گے. اس طرح نہ وہ کسی کو نہ وہ زمین پر نہ حق جو ہے وہ سرکشی کرتے ہیں, نہ وہ فساد پھیلاتے ہیں. فرمایا کہ جب کوئی انہیں تکلیف دیتا ہے تو وہ صبر, وہ ہمت والے لوگ میرے پیارے ہیں, وہ صبر کرتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں. یہ اللہ نے فرمایا یہ میرے پیاروں کی صفات ہیں. اے مومنین و مومنات, آپ سب کے لیے یہ سبق ہے, اس میری کلام پاک سے نصیحت حاصل کرو. میرے پیاروں کی یہ شان ہے, دیکھو نشانیاں دیکھو اور صاف دیکھو. یہ قرآن مجید ایک پریکٹیکل گائیڈ ہے. ناظرین محترم یہ قرآن مجید صرف ثواب کی پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہے. قرآن مجید جو ہماری زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے آئی ہے اللہ تعالیٰ کی پاک کلام, تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہو کر رہ جائیں نہ کہ اس دنیا کے. تو اس کے بعد ناظرین محترم آگے آتی ہے سورہ زخرف شریف. یہ سورہ بھی مکی سورہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی وضاحت فرمایا کہ والکتاب المبین, قسم ہے روشن کتاب کی کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو یعنی اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو, لعلکم تعقلون. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت پر بیان فرمایا. پھر
اسی سورہ میں سورہ جو سورہ زخرف ہے، اسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قریش مکہ کی جو ہٹ درمی ہے اس کا بھی بیان فرمایا یہاں، کہ ان لوگوں نے ہٹ درمی سے کی ہے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور توحید باری تعالیٰ کے وہ منکرین میں سے ٹھہرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پاس یہ دلیل، ایک دلیل کہتے تھے کہ ہمارے باجداد کا یہ طریقہ ہے، یہ سسٹم ہے، ہم اپنے پرانے بزرگوں کے طریقوں کو کس طرح چھوڑ سکتے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ جو ہے نا ہمیں اپنے آباء اجداد کے راستے کو چھوڑنے کا کہتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ رکاوٹ ان کے ماننے میں بنی۔ ناظرین محترم، یہ ان کے لیے مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کمزوری کو یا اس دلیل کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان ہائی لائٹ کیا۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جب آباء اجداد بزرگوں کی اگر ان کا کوئی دعوت نہیں آ سکی یا حق ان پر سامنے نہیں ہو سکا یا کوئی ادھر سے ٹریٹ ادھر ان کے پاس گیا ہی نہیں یا ان کو علم کس چیز کا نہیں تھا، تو آپ ان کے طریقے سے جو انہوں نے کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہی کے طریقے پر جو ہے آپ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان تو قرآن مجید تو ہر انسان سے براہ راست خطاب کرتا ہے، جب سچ آ جاتا ہے پھر سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ جیسا کہ جب جادوگروں کا مکالمہ جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا اور فرعون کے ساتھ ہوا، جب ان کو سچ نظر آیا، حق نظر آیا، تو انہوں نے سجدے میں گر پڑے اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر اعلان کیا اور ایمان کا اقرار کیا، اور رب ہارون، رب موسیٰ اور رب ہارون کا اعلان کیا۔ انہوں نے ایمان یعنی مکمل کیا، ان کی جانیں بھی چلی گی، ان کو زخم بھی، تکلیفیں بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن انہوں نے اپنے ایمان پر جو ہے کمپرومائز نہیں کیا۔ اب وہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ اب ان کو اپنے پرانے جو طریقے تھے اس کو چھوڑنا پڑا جب ان کے حق جو ہے سامنے آ گیا۔ اسی طرح ہم جو ہے یہ اس طریقے کو ایک غلط طریقہ ہے اس کو آپ فالو کرنے اور اپنی انا کے حوالے سے آپ ایسے بزرگوں کا نام نہیں لے سکتے، یہاں ان کو یہ رکاوٹ انہوں نے یہ ایکسکیوز بنایا تھا۔ لہٰذا ہمیں بزرگوں کی ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب بزرگوں کو مخالفت کرنی شروع کر دیں۔ ایک اصول دیا جا رہا ہے کہ جب آپ کے سامنے سچ ظاہر ہو جائے تو پھر آپ سچ کا ساتھ دو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بزرگوں جو ایمان والے ہیں، جو اللہ بزرگ لوگ ہیں، ان کی مخالفت کرنا شروع کر دیں کہ آپ اس طرح نماز پڑھتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ اس طرح بھی آج کل لوگ میں سننے میں بہت ہے، سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت لوگوں نے ایسے جو ہے نا کام شروع کر رکھے ہیں، اور اپنے ویڈیو یا اس کو پروموٹ کرنے کے لیے لوگوں نے ایسی باتیں بزرگان دین کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ ان کو جو خدا کا خوف نہیں آتا، اللہ کے پیاروں کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہیں۔ ہم اللہ کے پیاروں کی عزت احترام اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اوصاف میں پائے جاتے ہیں۔ اے میرے بندو، اے ایمان والو، اب تمہارا یہ فرض ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اگر تم ایمان لانے کے دعوے میں سچے ہو تو اللہ سے ڈرو اور میرے پیاروں کے ساتھ جڑ جاؤ، کیونکہ یہ ان کی صفات ہیں۔ جو بھی ہم بزرگان دین کی عزت احترام کرتے ہیں وہ اس نظریے سے کرتے ہیں، اور کیونکہ ان کے کردار سے، ان کی جو دعوت ہے اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور ان کا جو دین کی خدمت ہوتی ہے اس کے حوالے سے لوگ کو جو ہے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین محترم، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کا جو مکالمہ ہوا، اور فرعون نے جس طرح کہا کہ آپ جادوگر ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ، اس کی یہ تفصیلات اس میں مبارک میں ملتی ہیں، یعنی اس سورہ دخان میں، سورہ زخرف میں ملتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو اسی سورہ زخرف میں جنتیوں اور جہنمیوں کا بیان کیا گیا ہے، کہ فرمایا کہ یہ دونوں کس طرح یعنی کہ اپنی زندگیاں جو اخروی زندگی میں گزار رہے ہوں گے، فرمایا کہ اپنے ٹھکانوں میں کیا ان کے احوال ہوں گے، کیا ان کی کیفیات ہوں گی، کیا ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا۔ فرمایا میرے پیاروں کے لیے استقبال کیا جائے گا جنہوں نے اس زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے یعنی کہ قربان کیا، بمانا یہ کہ زندگی میں انہوں نے اچھے کام کیے ہیں۔ قربان کرنے کا یہ مقصد نہیں انہوں نے دنیا چھوڑ دی، ایک کونے میں رک گئے، نہیں، وہ دنیا میں رہے لیکن دنیا کو اپنے اندر نہیں آنے دیا۔ دنیا میں رہ کر گئے، اچھے اعمال کر کے گئے، یہ دنیا سے ہی کما کر گئے وہاں۔ ادھر سے جب اللہ تعالیٰ کی پاک بارکاہ سے انسان آتے ہیں، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ساری مخلوق ایک ہی ہوتی ہے، پھر آگے انسان اپنے کردار، اپنے عمل، اس کے ذریعے انسان اپنے جو ہے نا مقام کو بناتا ہے۔
جس طرح کہ بزنس کرتے ہیں آپ، محنت کرتے ہیں، کچھ ترقی کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول پر ایمان لانے کے بعد، ایمانیات کے بعد انسان اعمال کرتا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرتے 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 پھر انسان اللہ کا جو ہے مقرب بن جاتا ہے، تو پھر اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کو جو ہے فرشتے اس کے استقبال کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ان کا یہاں بیان کیا گیا ہے کہ ان کو جو چاہیں، جو ان راحتوں میں، ان جنت کی لذتوں میں ان کو یہ محسوس کیا جائے گا، وہ محسوس کریں گے، اور ان پلنگوں میں یعنی اچھے اچھے اسٹیشن پر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، آرام اور سکون سے ہوں گے، اور اس کے برعکس جہنمیوں کا جو حالت ہوگی اس کو بیان کیا گیا کہ ان کو اذیت اور تکلیف دی جائے گی۔ اس کے بعد ناظرین، اسی سورہ زخرف میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے حبیب مکرم حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور تلقین کی گئی ہے، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جب جاہل آپ سے مخالفت کرتے ہیں، آپ کی باتیں کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، آپ پر تان کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاہلوں سے اعراض کر لیا کریں، ان کو اگنور کر دیا کریں، اور تسبیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اور تسبیح یعنی کہ حمد بیان کیا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے رہا کریں حسب معمول۔ اس کے بعد ناظرین محترم، اس پارہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی ایک اور بھی اجر بیان فرمایا کہ جو میرے پیارے ہیں وہ اپنے جو یعنی کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح جب ہم سورہ راحت شریف میں پڑھتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکوکار لوگ جو ہیں، ایمان والے جو مقربین ہیں، جو نیکوکار لوگ ہیں، متقی ہیں، صالحین ہیں، وہ جنت میں اپنے اولاد، اپنی بیویوں اور اپنے والدین کے ساتھ جائیں گے، جنہوں نے یعنی کہ ان سب نے اگر اللہ اور اللہ کے رسول کو مانا تو ان کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق انہیں وہ درجہ بھی عطا فرمائے گا۔ یہ بھی یہاں آگے بیان کیا جا رہا ہے اس ٹورڈ دی اینڈ آف اس سورہ مبارکہ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو کی عزت اور تکریم کا ذکر کیا ہے کہ وہ کس طرح وہ جنت میں ان کے ساتھ عزت کی جائے گی، اور اب ان سے کہا جائے گا، اے رب ذوالجلال کا حکم ہوگا، فرمایا کہ آج کا دن ہے، یا ان سے فرمایا جائے گا کہ اے میرے بندو، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، ان سے فرمایا جائے گا رب ذوالجلال کی طرف سے، اے میرے مقرب بندو، آج کے دن تم پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی تم غم زدہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیات پر ایمان لایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، اور یہ ہمیشہ ہمارے حکم پر تابعی رہے ہیں، یعنی اتباع میرے رسول کی کیا نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری اطاعت میں رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد ناظرین نے محترم سورۃ الدخان شریف آتی ہے، یہ مکیہ سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے حوالے سے فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے والکتاب المبین، اس روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو یہاں جو ہے شب قدر کے حوالے سے یہاں کلام بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کو ہم نے لیلۃ القدر کی، جو لیلۃ المبارکہ ہے، لیلۃ مبارکہ ہے، اس میں ہم نے نازل کیا ہے۔ جیسے کہ ہم جو اکثریت جو میجارٹی جو ویو ہے وہ یہی ہے کہ جو رمضان شریف کی 27ویں شب کو جو ہے قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، لیکن بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو مڈ شعبان ہے اس کی 15ویں رات کو یہ قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نوز بیسٹ، پر میجارٹی جو ہے وہ لیلۃ القدر کی جو نائٹ ہے وہ 27ویں رمضان شریف کو ہی ہے۔ آمین۔ تو اس کے بعد ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک اور جو اہل مکہ کی ہٹ درمی ہے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائی ہے کہ اہل مکہ کی ہٹ درمی یہ تھی کہ وہ کفر پر اتنے ڈٹے رہے اور اپنے آپ کو وہ اس طرح کنونس کرتے رہے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اپنے طور طریقے پر وہ تبدیل ہونے کے لیے وہ تیار نہ ہوئے۔ انہوں نے ایک نیا جو ہے ایک نیریٹو بلڈ کر دیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجنون ہے معاذ اللہ، اور یہ ان کا دماغی توازن یہ کھو بیٹھے ہیں،
یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ان بدبختوں نے ایک یہ نیریٹو بنا دیا کہ ان کا دماغی توازن جو ہے وہ غلط ٹھیک نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی سوچ رکھنے جو آج کے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے ہدایت کی۔ اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ اس کا ذکر کیا کہ بے شک جو جہنمی لوگ ہوں گے، جو انکار کرنے والے ہوں گے اس دنیا میں، فرمایا کہ ان کے لیے ان کا کھانا کیا ہوگا؟ ان کا کھانا یہ ہے کہ اس کانٹے دار پھل کا درخت جو ہے وہ ان کے لیے کھانا ہوگا، کھانا یعنی اس کو وہ کھلایا جائے گا جو جہنمی، جنہوں نے توحید کو انکار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلایا، نبوت جھٹلایا، اور اس سے پہلے جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، وہ صاحب جو ہے وہ جہنمی ہیں۔ اس کے بعد ناظرین محترم جو نیکسٹ سورہ مبارکہ ہے اس پارہ میں، وہ سورۃ الجاثیہ ہے، یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی جانب سے ہے جو بڑی عظمت والا ہے اور عزت والا ہے۔ تو وہ بے شک آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک آسمانوں اور زمین میں یقیناً مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ناظرین محترم، لآیات للمؤمنین، جو مومن ہوتے ہیں نا وہ غور کرتے ہیں، تو ان کے غور کرنے، ان کے لیے نشانیاں، ان کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر وہ سمجھیں گے، غور کریں گے، تفکر کریں گے۔ جب وہ سوچتے ہیں تو پھر وہ بلا ساختہ یا وداؤٹ تھنکنگ وہ کہہ سکتے ہیں، کیا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی شک نہیں، ہر چیز جو بنائی ہے اس میں حکمت ہے، اور اللہ کی وحدانیت کی کبریائی کی مزید جو ہے وہ اس کی اعلان کرتے ہیں۔ تو یہاں ایک ضروری پوائنٹ یہ ہے کہ مومنین کو نشانیاں نظر آتی ہیں، تو عام انسانوں کو نشانیاں کیوں نہیں نظر آتی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو خطاب کیا کہ یا ایھا الناس، تم میری نشانیوں پر غور کرو۔ جب تم غور کرو گے تو تب ہی تجھے معلوم ہوگا نا، تم جس چیز کو اللہ تعالیٰ کی پاک ذات جو ہے اس کی قدرت کو تم ٹچ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ویزیبل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ نشانیوں سے پہچانی جاتی ہے۔ یہاں بزرگان دین نے اس کی تفسیر میں فرمایا ایک سمجھانے کے انسان ایک خوشبو ہوتی ہے، جو خوشبو ہے تجھے اچھی لگتی ہے جب تم اس کو محسوس کرتے ہو، جو اپنے جو سینسز ہیں ان سے تجھے محسوس ہوتا ہے، تو تمہارا دماغ کہتا ہے کہ یہ اس کو آپ کو اچھی لگتی ہے، یا آپ سونگھتے ہیں تو آپ کا دماغ جو اس کو آپ کو سمجھاتا ہے۔ فرمایا کہ اب خوشبو کو تم دیکھ سکتے ہو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ فرمایا ہوا کو جب تم محسوس کرتے ہو، لیکن ہوا کو تم دیکھ نہیں سکتے ہو نا، اس کی امپیکٹ دے سکتے ہو کہ ہوا چل رہی ہوتی ہے، تو اس طرح جو ہے جو درخت ہیں یا ہر چیز جو ہے ادھر ادھر پھر رہی ہوتی ہے، ویو کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح بزرگان دین نے یہاں بہت اس پر کلام فرمایا کہ بہت سی چیزیں جس کو ہے انسان تم نہیں دیکھ سکتے لیکن تم مانتے ہو، یہ تمہارے جو اعضاء ہیں، یہ جو 5 چیزیں، ہاتھ ہے، کان ہے، ناک ہے، آنکھیں ہیں، زبان ہے، ان سے جو بھی تم ایکسٹریکٹ کرتے ہو، جو بھی تم گراب کرتے ہو، جو بھی تم ابزارب کرتے ہو، وہ تمہارے ذہن میں جاتا ہے، پھر تمہارا ذہن بتاتا ہے تو یہ کیا ہے۔ فرمایا اے انسان تم سوچ سمجھ لو اللہ تعالیٰ کی پاک ذات وہ ہے جو لامحدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو تم احاطہ نہیں کر سکتی ہو۔ تمہارے پاس جو فیسلٹی اللہ تعالیٰ نے دی، جو فیکلٹیز اللہ تمہارے کو تعالیٰ نے دی ہیں جو تمہارے دماغ کو سمجھانے کے لیے، یہ ان کے بس کی بات نہیں، یہ علم غیب ہے۔ لہٰذا تم اللہ تعالیٰ علم غیب جو ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایمان والوں کی کیا نشانیاں ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں فرمایا کہ وہ پیاروں کی وہ نشانی 2 اور 3 میں وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، ہم سے پہلے انبیاء نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے۔ ہمارا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کہنے سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان کرنا، ہمارا کہنا لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کر چکے ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کسی کو اتنی دلیل ہی چاہیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میری قدرت کو، میری پہچان جاننا چاہتے ہیں کہ میرا ایگزسٹنس پر سوالات کرتے ہیں،
بہت ہی اللہ تعالیٰ نے ناظرین محترم یہاں مثالیں دیں سمجھانے کے لیے بنی آدم کو کہ انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، میری آیات پر غور کرو، میری نشانیوں پر غور کرو، تجھے خود پتہ چل جائے گا اور تمہارا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو جائے ایمان پر، پھر تجھے کسی چیز کی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ کفار مکہ جو کہتے ہیں ان کو یہ کہو کہ آج تک اگر محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی کردار میں، کہ اخلاق میں، کہ طور طریقے میں کوئی نقص تجھے نظر آتا ہے تو پھر اللہ کا جو میں وعدہ کر رہا ہوں، اعلان کر رہا ہوں، میرا اعلان جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن آپ مجھ پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کو، آپ کی حیات طیبہ کو بطور دلیل اپنی وحدانیت کے لیے بیان فرمایا ہے کہ لوگوں میرے پیارے حبیب کی زندگی کو دیکھ لو، یہ میری ایگزسٹنس، یہ میری وحدانیت، یہ میری قدرت کا اس کا یعنی کہ ظہور ہوگا جب تم جو اللہ کا رسول جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ جب تم میرے رسول پر ایمان لاؤ، پھر تم غور کرو تو تجھے اللہ تعالیٰ کا قرب بھی مہیا ہوگا، اور تجھے اللہ کی نشانیاں مزید تجھے سامنے نظر آ جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے کوئی اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ اللہ تعالیٰ مجھے وہی بھیجتا ہے تو میں وہ بیان کرتا ہوں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لے آؤ، اللہ کی نشانیوں پر غور کرو، پورے انسانوں کو دعوت دی جا رہی ہے۔ یہاں اس لیے مومنین بزرگوں نے یہاں فرمایا کہ مومنین چونکہ سمجھ سکتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اور اس سے مزید نصیحت حاصل کرنے کی جدوجہد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مومنین جو ہیں وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے رہتے ہیں اور اپنی ایمان کی جو زیادتی ہے اس کو بڑھانے میں جدوجہد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ اس پر ثابت قدم رہتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس راستے پر، اس رات مستقیم پر ثابت قدم رکھنا۔ بار بار نشانیوں پر غور کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو بچاتے رہتے ہیں، وگرنہ قرآن مجید جو ہے وہ بنی آدم کے لیے دعوت دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ مکی سورہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں اپنی نشانیوں کا ذکر کیا ہے، تذکرہ فرمایا آسمان، زمین، انسان، جانور، رات دن کا آنا جانا، بارش کا نزول، ہواؤں کا آنا، یہ ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اگر یہ جو لوگ غور کریں گے ان کو سمجھ آئے گی، وہ یہاں بیان ہوئی ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے لوگوں کا ذکر ہے، وہ مذاق اڑانے والے ان کا ذکر ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں فرمایا ان کو فراموش کیا جائے گا، جس طرح انہوں نے اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اگنور کر دیا، وہ اللہ کو بھول گئے۔ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول گیا اس دنیا میں، اس دنیا کی لذت نے اسے مدہوش کر دیا، اسے اس دنیا کی، اس زندگی کی مستی نے اسے اپنا آپ بلا دیا ہے، اپنے رب کو بلا دیا انسان نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی آدم تجھے میں نے یہ آزادی دی ہے، یہ تمہارا اختیار ہے کہ تم جو چاہو اختیار کرو، سیدھا راستہ یہ ہے اور برا راستہ یہ ہے۔ میرے پیارے رسول کے راستے پر چلو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور میرے پیارے رسول کو تم جھٹلاؤ گے بنی آدم تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو ٹھکرایا، ان کا مذاق اڑایا، یا اس سے پہلے انبیاء پر جو بھی ہوتا رہا ہے، فرمایا وہ مذاق اڑانے والے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو فراموش کیا جائے گا، اور ان کو کوئی مرسی ان کو شو نہیں کی جائے گی، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ان کو اگنور کیا جائے گا، کوئی توجہ نہیں ان کی طرف ہوگی۔ اب ان کو کہا جائے گا کہ تم اپنے کیے کا حساب دو، وہ وقت ختم ہو چکا ہے جس وقت تم جو ہے توبہ کر سکتے تھے، میرا قرب حاصل کر سکتے تھے، لیکن اس وقت جب تمہارا دنیا سے ختم ہونا وہی لاسٹ پوائنٹ تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے آخر میں ناظرین محترم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کبریائی کا ذکر کیا ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی ہے، وہ زمین کا مالک ہے، سب جہانوں کا مالک پروردگار ہے، ساری تعریفیں فللہ الحمد رب السماوات، یعنی ہاں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، جو سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا رب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، بس اللہ ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، ساری حمد یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ رب السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا
رب ہے یعنی اور مالک ہے اور سب جہانوں کا پروردگار بھی ہے، اور آسمانوں اور زمین میں ساری کبریائی یعنی بڑائی اسی رب ذوالجلال کے لیے ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب بڑی حکمت والا ہے۔ ناظرین محترم، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے کہا اللہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کا سننا بھی قبول فرمائے۔ اگر دوران گفتگو کوئی غلطی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ اپنی پاک کلام سے مزید محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا سننا قبول فرمائے، ہمارا بیان کرنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔